وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں جس مقصد کی خاطر یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے کہ گرامیٹیکل انالس ہم کر سکیں کسی بھی عربی کتاب کا۔ تو اس کلاس کا ٹائٹل ہے اعراب الجملہ الاسمیہ، یعنی کہ گرامیٹیکل انالیسز آف دی نامینل سینٹینس۔ التحلیل النحوی، آپ نے نحو اور صرف دو نام سنے ہوں گے، تو گرامیٹیکل انالس کو نحو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی جملے میں کون سا ورڈ گرامر کے لحاظ سے کیا کہلاتا ہے، اس کے کیا رولز ہیں، یہ ہم نحو میں سیکھتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اردو میں، لڑکا محنتی ہے، دا بوائے از ہارڈ ورکنگ۔ عربی میں الولد اسم، مجتہد اس کی صفت، نعت۔ تو ایک اسم موصوف ہے، ایک اس کی صفت ہے، یہ ہمیں گرامیٹیکلی پتہ چل گیا۔ مزید اس کو اب جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب عربی کا جو لفظ ہے الولد، تو چونکہ یہ ایک ناؤن ہے، تو اسے پچھلی کلاس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ نامینل سینٹینس وہ ہوتا ہے جو ناؤن سے سٹارٹ ہو۔ تو یہ چونکہ ایک ناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ تو اب الولد ناؤن، اس میں اس کا کیا رول ہے سینٹینس میں، یہ مبتدا ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے، مرفوع بالضم، یعنی کہ یہ جو دال کے اوپر پیش کی علامت ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اٹ از دی سبجیکٹ آف دی سینٹینس ڈیفینیٹ ود ال، یعنی کہ ال کے ساتھ یہ ایک ڈیفینیٹ ناؤن ہے، اور یہ اس جملے میں مبتدا کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سیکنڈ جو اس کا ہے پارٹ، مجتہد، یہ اس کی خبر ہے، پریڈیکیٹ، یہ بھی مرفوع بالضم ہے۔ اٹ ڈسکرائبز دا سبجیکٹ انڈیفینیٹ نامینیٹو، چونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا تو یہ انڈیفینیٹ ہے، اور انڈیفینیٹ کی دوسری نشانی تنوین، مجتہدن، تو جب بھی تنوین لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیفینیٹ ناؤن ہے، تو یہ اس کی خبر ہے۔ اب دیکھیں، جب عربی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہ اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے، الولد مبتدا مرفوع و علامت رفعہ، یعنی اس کے مرفوع ہونے کی جو نشانی ہے، سائن ہے، وہ ہے الضمہ ظاہرہ، سامنے جو آپ کو ایک پیش کی علامت نظر آ رہی ہے، یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ تو عربی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس کے لیے، تو اس طریقے سے وہ علامت لکھی ہوتی ہے کہ الولد مبتدا مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، کہ یہ جو لفظ الولد یہ اس جملے میں ایز اے مبتدا ہے اور مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت یہ پیش کی علامت ظاہر ہے۔ مجتہد خبر مرفوع، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت یہ پیش ظاہری طور پہ جو ضم ہے، یعنی تنوین ظاہر ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ اس طریقے سے عربی سینٹینس لکھے ہوتے ہیں عربی کلاسز۔ تو آپ نے چونکہ اس کو اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الولد یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت ظاہری پیش ہے، اور یہ خبر ہے مجتہد، اور یہ بھی مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت ظاہری پیش تنوین ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں۔ نیکسٹ، الطالب، یہ ناؤن ہے تو اس لیے یہ نامینیٹو سینٹینس ہے، تو یہ کیا رول پلے کر رہا ہے، مبتدا کا، مرفوع بالضم، آخر میں پیش ہے بے کے اوپر، تو با کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے جو کہ ال کے ساتھ ہے۔ تو ذکی، اب یہ اس کی خبر ہے، اس ناؤن کی یہ خبر ہے کہ وہ ذہین ہے، یہ اس کی خبر ہے، یہ بھی مرفوع بالضم
ظاہری طور پہ۔ نیکسٹ دیکھیں، الکتاب ناؤن، پہچان لیا ہم نے کہ یہ نامینل سینٹینس ہے۔ تو جو بھی جملہ اسمیہ ہوگا اس میں سے ہم مبتدا اور خبر ڈھونڈیں گے۔ تو یہ الکتاب مبتدا ہے، مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ کے ساتھ، مفید یعنی کہ بک مفید ہے، فائدے مند ہے، یہ اس کی خبر ہے، تو یہ اس کی ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، تو مرفوع بالضمہ۔ تو اب آپ اس کا سٹرکچر سمجھ گئے کہ جو بھی جملہ اسم سے سٹارٹ ہوگا ناؤن سے، وہ نامینل سینٹینس کہلائے گا۔ اس میں آپ نے مبتدا پلس خبر ڈھونڈنی ہے، اور وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی کلاس، تو انشاءاللہ اب میں آپ کو اسی طریقے سے جملہ فعلیہ اور اس کی پہچان اور اس کی گرامیٹیکل انالیسس سکھاؤں گا۔ اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ہر چیز کو جانتے جائیں گے، اور کوشش میری یہی ہوگی کہ چاہے وہ کلاس 2 منٹ کی بنے یا 4 کی۔ تو بظاہر تو یہ کورس بہت لینتھی فیل ہوگا کہ یار یہ تو 500 کلاسز ہے، لیکن چونکہ 2 منٹ 4 منٹ کی کلاس ہے اور ایک کلاس میں صرف ایک چیز کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا سیکھیں اور لائف ٹائم کے لیے ایک ہی دفعہ سیکھیں۔ تو اس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، بچوں کو خاص طور پہ چھوٹی عمر میں ایڈوانس لیول کی عربی سکھا دیں، تاکہ وہ قرآن مجید کو خود سمجھ کر پڑھیں اور عمل کریں۔ آمین۔ اب تک ہم عربی جملہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں یہ جان چکے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم آگے بڑھتے ہوئے اب ان سب کی تفصیلات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نامینل سینٹینس، جملہ اسمیہ۔ نام سے بھی ظاہر ہے کہ جو اسم سے سٹارٹ ہو، تو شروع میں ناؤن یا پرو ناؤن ان میں سے ایک چیز آئے گی۔ تو آپ نے آج کے بعد عربی کا کوئی بھی جملہ دیکھنا ہے تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ کس چیز سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ناؤن سے یا پرو ناؤن سے یا ورب سے۔ اگر وہ ناؤن پرو ناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو جب اسمیہ جملے کا آپ نے گرامیٹیکل انالیسس کرنا ہے، تو اس جملے کا جو بنیادی پرپز ہے وہ ہوتا ہے کسی شخص یا چیز کے بارے میں خبر دینا، چاہے وہ اس کی صفت بیان کر رہا ہو یا اس کے بارے میں کوئی مزید ڈیٹیل دے رہا ہو۔ تو اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں بیسیکلی۔ پہلا مبتدا یعنی سبجیکٹ، وہ اسم جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کا پہلا پارٹ ہے۔ سیکنڈ پارٹ اس کا ہوتا ہے خبر، پریڈیکیٹ یعنی کہ جملے کا بقایا حصہ۔ تو جو بھی بات یا صفت جو ڈیٹیل اس مبتدا کے بارے میں دی جا رہی ہوتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے۔ تو اس میں ورب تو نہیں ہوتا کیونکہ مبتدا اور خبر ہی معنی مکمل کر دیتے ہیں، اسی لیے یہ نامینل کہلاتا ہے۔ اور یہ جملے زیادہ تر ڈکلریٹیو ہوتے ہیں، یعنی کہ کوشچن مارک اور نگیشن کے لیے نہیں یوز ہوتے اتنے، زیادہ تر یہ ڈکلریٹیو ہوتے ہیں، یعنی اس میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ایک اسم ہے ناؤن، تو اس کے ساتھ اس کی صفت آئی ہے غفور، تو اب یہ 2 الفاظ سے مل کے ایک بامعنی جملہ بن گیا، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ ایک نامینل سینٹینس ہے۔ الولد لڑکا، مجتہد یعنی ہارڈ ورکر ہے، محنتی ہے، تو یہ اسم ہے، اور مجتہد اس کی خبر ہے۔ السماء ناؤن، صافیہ اس کی اسم ہے یعنی ایڈجیکٹیو ہے۔ تو یہ مبتدا، یہ اس کی خبر، یہ نامینل سینٹینس ہے۔ ھذا اسم اشارہ، للقریب مذکر واحد، اور کتاب، تو یہ اس کے بارے میں ہمیں، اب یہ اسم اشارہ اور ناؤن مل کے ایک بنا رہے ہیں، تو پھر ھذا ہمارا مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے، تو یہ دونوں مل کے نامینل سینٹینس بنا رہے ہیں۔ تو فی الحال نامینل سینٹینس کے بارے میں یہ چیزیں دونوں، اس کو آپ یاد کر لیں تاکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں اور جب قرآن مجید کا ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں ورڈ بائی ورڈ، تو جو ٹرمنالوجی یوز ہو جیسے مبتدا، خبر، اور یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اتنی کلاسز میں ہم
اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں اسماء الاشارہ اور اس کے بارے میں کافی چیزوں کا پتہ چل گیا ہے۔